انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب یہ کوثر کا جو لفظ ہے، لفظ کوثر، یہ فو اللہ کے بدن کے اوپر ہے، اور کوثر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز زیادہ ہو، اتنی زیادہ ہو، اتنی زیادہ ہو کہ عرب کہتے ہیں کہ کوثر کا لفظ ایسا عظیم لفظ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی دنیا کے اندر۔ جب انتہائی زیادہ چیز کو بیان کرتے ہیں تو وہ کثیر کہتے ہیں، اور کثیر کا لفظ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ جس وقت کوثر کا لفظ آ جاتا ہے تو پھر کثیر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بھی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، سب کی حدود و قیود ختم ہو جاتی ہے جہاں پر جو ہے کوثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ کہ جو بے حد و حساب چیز ہوتی ہے، عدد کے لحاظ سے، قدر کے لحاظ سے، قیمت کے لحاظ سے، حیثیت کے لحاظ سے۔ اب یہاں پر کوثر کا جو لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر، ہاں جی، یہاں پر صفت بیان فرما دی، موصوف اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ اب جہاں پر بھی اسی جگہ پر صفت بیان ہوتی تو موصوف لازمی بیان ہوتا ہے ساتھ میں، موصوف نہ ہو تو پھر کیا پتہ چلے گا، پھر اس کو فائدہ نہیں ہوتا صفت کا۔ مثلا ایک لفظ ہے جس کا لفظ ہے مثلا تیز، تیز، اب کوئی بندہ کہتا ہے تیز تیز تیز، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جب اس کا موصوف ساتھ لگایا جائے کہ تیز گھوڑا، تیز گھوڑا، گھوڑے کی صفت بن جائے گی۔ ہاں جی، تو کہے کالا، کالا، لیکن ساتھ میں اگر جو ہے اس کی صفت لگے گی، موصوف لگے گا رنگ، کالا رنگ بن جائے گا۔ ہر چیز کی اپنی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے، یعنی یہ ایسی صفت ہے کہ جس کے ساتھ موصوف نہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر، حکیم مطلق ہے رب تعالیٰ کی ذات، خالق کائنات ہے، جب صفت بیان فرما دی تو ساتھ میں موصوف بھی بیان فرما دیں۔ فرمایا نہیں، یہاں پر موصوف کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ موصوف جب لگایا جاتا ہے تو وہ چیز محدود ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ ہم آپ، اے محبوب ہم نے آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا، پھر علم میں محدود ہو گئے، یا فرمایا ہم نے آپ کو بہت مقام مرتبہ عطا فرمایا، پھر مقام مرتبے میں محدود ہو گئے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک یا موصوف کے ساتھ متصف نہیں ہے، بلکہ جو ہے علم میں بھی وہ سب سے زیادہ ہے، عمل میں بھی سب سے زیادہ ہیں، حسن میں بھی سب سے زیادہ ہیں، جمال میں بھی سب سے زیادہ ہیں، عظمت میں بھی سب سے زیادہ ہیں، شان میں بھی سب سے زیادہ ہیں، مقام میں بھی سب سے زیادہ ہیں، مرتبے بھی سب سے زیادہ ہیں، نبوت میں بھی سب سے زیادہ ہیں، پیغمبری میں بھی سب سے زیادہ ہیں، رسالت میں بھی اللہ کے محبوب سب سے زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اب اللہ کے گرامی، جب حسن جمال کی بات آتی ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سب سے زیادہ حسن جمال میں، ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے، ہم اللہ کے محبوب کے صحابی سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ ہی بتائیں کہ جناب اللہ کے محبوب کا حسن جمال کیا تھا؟ آپ نے تو اللہ کے محبوب کو دیکھا تھا، سرکار کا نظارہ کیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زاویے نظر سے تم نے دیکھا تھا، ادھر سے بھی دیکھا تھا، ادھر سے بھی دیکھا تھا، آگے سے بھی دیکھا تھا، ہر انداز سے جو آپ نے اللہ کے محبوب کا جلوہ گری کی تھی، زلف پاک کی سے بھی دیکھا تھا، ہر انداز سے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کی تھی۔ ذرا آپ تو بتائیں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کیسے تھا؟ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کی ذات پاک ایسی حسین و جمیل ذات تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ الشمس تجری فی وجہہ، یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ حسن و جمال کا منبع ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ جب نکلتا ہے تو ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ سورج تو ایسی چیز ہے، جب سورج نکلتا ہے تو ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ فرمایا الشمس تجری فی وجہہ، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک حسن کا سمندر ہے، اور سورج ایک بلبل کی طرح اس کے اندر میں تیر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظیم تعریف بیان کی ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک ایک سمندر کی مانند ہے، اور اس میں جو ہے
یہ سورج ایک بلبلے کی طرح اس کے اندر میں تیر رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر کسی نے جو ہے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار کے حسن جمال کس طریقے سے تعریف کی. سرکار کا صحابی حضرت ہے، یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ کرم والی عطا فرمائیں، کوئی ایسی چیز عطا فرمائیں کہ اپنے بیٹی کو میں ساتھ میں داج میں دے سکوں، اس کو ساتھ میں نشانی کے طور پر آپ کی طرف سے آپ کرم والی عطا فرمائیں. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سرکار کو پسینہ آیا ہوا تھا، پسینہ آیا ہوا تھا. اب یہ بھی کبھی کوئی بات ہے کہ کوئی بندہ کسی کو پسینہ تحفے کے طور پر دے دے؟ یہ بھی کبھی کسی نے آپ لوگوں نے سنا؟ بھائی پسینہ تو انسان کی جو ہے یہ تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں سے بعض اوقات بدبو بھی آتی ہے. اب کوئی بندہ کسی کو پسینہ تحفے کے طور پر نہیں دیتا. اگر کسی کو پسینہ تحفے کے طور پر دے تو وہ عجیب قسم کی بات سمجھے گا، عظیم قسم کا جو ہے عجیب قسم کا مذاق سمجھے گا. لیکن جو ہے میدان نبوت کے اندر میں، دربار نبوت کے اندر میں یہ بات انوکھی نہیں تھی، یہ بات محبت والی تھی. جب دربار نبوت کی بات آتی ہے تو پھر یہ بات جو ہے محبت والی بات ہے. دربار نبوت میں یہ بات آتی ہے تبرک والی بات ہے. دربار نبوت میں یہ بات آتی ہے تو یہ بات جو ہے عظمت اور شان والی بات ہے. دربار نبوت میں یہ بات آتی ہے تو یہ عظیم تحفے والی بات بن جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ قارورہ لے آؤ. قارورہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شیشی. عربی زبان میں شیشی کو کہتے ہیں قارورہ. سرکار کے بارے میں سرکار کی بارگاہ میں قارورہ پیش کیا گیا، شیشی پیش کی گئی. اللہ کے محبوب نے اپنے جسم پاک سے پسینے کو ایسے جو ہے اڈیلا آگے کی طرف اور چند قطرے جو ہے پسینہ پاک کے، اللہ کے محبوب کے پسینہ پاک کے اس شیشی کے اندر چلے گئے. اب چند قطروں کا جانا کیا تھا کہ وہ شیشی جو ہے دنیا کا سب سے جو ہے منبع کستوری اور منبع خوشبو بن جاتا ہے. اب وہ بندہ گھر میں گیا، جب اس نے جو ہے گھر میں پہنچا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اللہ کے محبوب نے بڑی کرم نوازی عطا فرمائی، ہمیں تحفہ عطا فرمایا، تیری شادی کے لیے تحفہ عطا کیا کہ جب تم دوسرے گھر میں جاؤ گے نا تو یہ تحفہ لے کے میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے لے کے جانا. اپنے ابا جی سے پوچھا ابا جی وہ کون سا تحفہ دیا ہے؟ والد گرامی نے کہا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک شیشی میں عطا فرمایا ہے. اس نے اپنے دل کے ساتھ لگایا، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا کہ اللہ کے محبوب نے بہت بڑی کرم نوازی ہمارے اوپر عطا فرما دی. اور جس وقت یہ دلہن اپنے گھر میں پہنچی نا جہاں پر اس کی شادی ہوئی، جس وقت اس نے وہ شیشی کھولی جس میں اللہ کے محبوب کا پسینہ پاک تھا، پھر ساری کائنات معطر ہو گئی. پھر ہوائیں مسکرا مسکرا کے، فضائیں جھوم جھوم کر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا استقبال کرتی تھی. اور جب وہ خوشی کا صرف منہ کھلتا تھا، استعمال نہیں ہوتا تھا پسینہ مبارک، استعمال تو بڑی دور کی بات ہے نا، صرف اس شیشی کا جب منہ کھولا جاتا تھا ہر طرف جو ہے بھینی بھینی خوشبو پھیل جاتی تھی. پورا علاقہ جو ہے مدینہ پاک کا پورا علاقہ جو ہے بھینی بھینی خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا. جہاں جہاں تک جو ہے ہر جگہ ہوائیں جو ہے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ پاک کو جھوم جھوم کے پہنچا دیتی تھی. فضائیں مسکرا مسکرا کے اس کا استقبال کرتی تھی اور لوگ بھاگ کے آتے تھے کہ وہ جو ہے شیشی کا منہ کھولو تاکہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم پسینے کی ہم خوشبو لیں، ہمارا بشام جام معطر ہو جائے، ہمارا دل معطر ہو جائے، ہماری روح معطر ہو جائے. یہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ پاک کا جو ہے مقام مرتبہ تھا. اور تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف. حضرات گرامی، اور پھر لوگوں نے اس کا نام، صحابہ کرام نے اس گھر کا کیا نام رکھ دیا؟ وسمو بیت الطیبین، خوشبوؤں والا گھر، خوشبوؤں والا گھر. اور کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب تو بندہ جو اللہ کے محبوب کی خوشبو لینا چاہتا تھا نا، پھر اس گھر کے جب طواف کرتا تھا، چکر لگاتا تھا، تو اللہ کے محبوب کی خوشبوئیں وہ لے لیتا تھا. معطر معطر بھی نہیں